چھلی کو 2 کوڑی کھاتی ہے۔ اور اگر علم بالکل بھی نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں تو اس کا بھی معاشرے میں مقام ہوتا ہے۔ اخلاق بہتر کرو، جس سے بھی ملو مسکرا کے ملو، چوکھٹ پہ کوئی آئے خالی نہ لوٹاؤ۔ ہمارا تو حساب ہی الگ ہے۔ جب کوئی آ جائے نا مانگنے کے لیے اللہ کے نام پہ دے تو کہتے ہیں ہٹا کٹا پھر بھی مانگ رہا ہے، دینے کی بجائے پردے لگانے ہٹا کٹا پھر بھی مانگ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آئے تو یہ مت دیکھو سوار ہو کے آیا ہے، اگر ضرورت سے آیا ہے تو اس کا سوال کرو۔ ہم تو گھر میں ہی پردے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہٹا کٹا ہو گیا، بھیک مانگ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تو یار بھیک مانگنے کے لیے چاہیے تو مانگ لو گے، مانگ لو گے بھیک نہیں مانگ سکتے نا، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ بہرحال دروازے پہ کوئی آئے خالی نہ لوٹاؤ۔ آج نبی کا شہزادہ ہماری محفلوں کا مہمان بنا اور شادی مقدر والے ہیں، وہ خود کا موقع ہے قرآن کے خلاف۔ آج ایک فتنہ جنم لے رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رافضیت کا فتنہ اپنے کندھے گاڑ رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا پردہ لگا کر کے نبی کے صحابہ کے خلاف بھونکنے کی جسارت کرتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کمیٹی والوں سے اور جلسے میں آنے والوں سے 364 دن سونا نہیں ہے بلکہ ایک رات جلسہ کرائیں گے 365 دن نبی کی عزت پر پہلے دے۔ تیار ہے نا بولو؟ اگر تیار ہو تو پھر عزم مسمم کرو کہ کسی بھی کتے کی اوقات نہیں جو نبی کے ابو بکر کو بھونک سکے۔ ہم زندہ رہے نبی کے ابو عمر کے خلاف بھونکے اور ہم موجود ہو کوئی عثمان کے خلاف زبان کھولے، ہم اس کتے کی زبان اکھاڑ لیں گے، ہم اس کی زبان اکھاڑ لیں گے۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی اولاد کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی صحابہ کا دامن۔ نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے نہ ہم اولاد کو چھوڑیں گے۔ میرے نبی نے یہ 2 نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اصحابی کا وجود، میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کے مانند ہے، جب بھٹکنے کی گھڑی آئے صحابہ کو دیکھ لیں منزل مل جائے۔ بابرکت چیزوں میں فرمایا تھا میں تمہارے بیچ 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت اطہار۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک قرآن دوسرے اہل بیت اطہار۔ ہم ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن رکھتے ہیں۔ ہاں جب اسلام کو تھیوری کے طور پہ سمجھنا ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب پریکٹیکل کے طور پہ سمجھنا ہوتا ہے تو اولاد رسول کے پیچھے چلتے ہیں۔ توجہ کرنا، اب نبی کی عظمت میں پہرے دینے کا وقت ہے۔ اس کتے نے کہا کہ 26 آیتیں نکالی جانی چاہیے۔ ہم اپنے دیش کی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ابھی گزارش کرتے ہیں محترم اگر آتم کو مٹانا ہے تو اس وسیم کتے کو پھانسی دے۔ 26 آیتیں آتم نہیں بڑھاتی، یہ تنہا کتا آتم کو پھیلا رہا ہے۔ آیتوں میں چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں، صرف اسے اٹھاؤ اپنی گود سے اور اپنے شفقت کے آنچل سے نکالو اور نکالنے کے بعد پھانسی کے پھندے پہ پہنچاؤ اور اسے عبرت کا نشان بناؤ کہ بھارت میں آدم کا جنم لے لے تو پھر ہم سے آدم۔ ہمیں معلوم ہے اس کتے کے پیچھے کس کا ہاتھ، اس کی اوقات نہیں تھی قرآن کے خلاف بھونک دیتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی شیطان ہے، بڑی طاقت ہے جو اسے اس طرح کی حرکتوں پہ مجبور کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میرا نبی بھی شان والا، ان کی اولاد بھی شان والی، لیکن نبی کا ابو بکر بھی بڑی شان والا ہے، نبی کا عمر بھی بڑی شان والا ہے اور نبی کا عثمان بھی بڑی شان والا ہے، نبی کا علی بھی بڑی شان والا ہے۔ اور صاحب اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کچھ آیتیں پڑھا دی، اس میں اپنی مرضی سے آیتیں پڑھائی ہیں۔ اس کتے کو یہ پتا نہیں اللہ نے ابو بکر صدیق پر رتبہ کون سا عطا فرمایا۔ اجازت ہو تو بتا دو نبی کا ابو بکر کون ہے؟ سارے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس نعرے کی ضرورت ہے۔ کبھی بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے ہم لوگ، استاد کہتے تھے نام لے کے عمران لبیک، حماد لبیک،
عارف لبیک، ناصر لبیک، زید لبیک، بکر لبیک. یہ استاد نے نام لیا، بچے نے کہا لبیک، اس کا مطلب ہوتا میں حاضر. یہی تو مطلب ہوتا تھا. اب تو سب انگلش میڈیم ہو رہے، پتہ ہی نہیں، یہی نہیں چلتا کہ اندر گئے یا نوسر گئے. مگر مدرسوں کی تعلیم تھی. جب کا نام لیا کہہ دیا لبیک، مطلب ہوا میں حاضر. یہی مطلب ہوا نا. آج ہم جلسے میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، کل استاد کے سامنے کہا لبیک، اس نے حاضری لگا دیا کہ یہ میری درسگاہ میں حاضر ہے. آج جلسے میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، حضور کے دربار میں حاضری لگ جاتی ہے. حضور کے دربار میں حاضری لگ جاتی ہے. اب جسے جسے حاضری لگوانی ہے وہ میرے ساتھ کہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آواز تیز نکالے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضری لگ گئی نبی کی دربار میں. بیٹا بھی موجود نبی کا. حاضری لگ گئی. اب نبی کے ابو بکر کی شان سن لو. بس توجہ ہے آپ کی. سارے کہتے سبحان اللہ. نبی کا اللہ میرے نبی کے مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق. ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ صحابہ اکرام شہید ہوئے. توجہ کرنا اور سننا. کچھ صحابہ اکرام شہید ہوئے. جب جنگ سے لوگ واپس آ رہے تھے نا، تو جنگ کی فتح کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے استقبال کے لیے نکل آتے تھے. کچھ اپنوں کے پتے پوچھتے تھے کہ ہمارے باپ کہاں ہیں، ہمارے بھائی کا کیا بنا، ان کا کیا بنا. اس طرح کے سوال کرتے تھے. جنگ سے صحابہ واپس آ رہے ہیں. سب سے آگے حضرت عمر فاروق اعظم. راستے میں چھوٹی سی بچی کھڑی تھی. اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگی، عمر چچا میرے بابا کہاں ہیں. حضرت عمر کو پتا تھا اس کے باپ شہید ہو چکے، لیکن سوال بیٹی کا تھا. سوال بیٹی کا تھا اور بیٹی کا باپ سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. سوال بیٹی کا تھا، کیسے کہیں کہ باپ شہید ہو گئے، بیٹی کیسے برداشت کر پائے گی. ہمت جواب دے گئی حضرت عمر کی. جیسی کہا حضور چچا میرے باپ، کہنے لگی بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھے. بچی کو ٹال دیا، کہا میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا. آپ کے پیچھے آ رہے تھے حضرت عثمان غنی. بچی نے آقا عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا. کہنے لگی چچا عثمان میرے باپ کو کچھ پتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں تو شہید ہو چکے. اس کے بعد میں نے عمر چچا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا. حضرت عثمان تو یہ تو ویسے بھی رحیم القلب، رحیم القلب، یہ بڑے نرم دل کے آدمی تھے. بچی نے جیسی کہا نا چچا میرے ابا کو کچھ پتا ہے، آپ نے بچی کا چہرہ دیکھا، ہمت جواب دے گئی. آپ بھی کہہ بیٹھے میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا. آپ نے بھی کہہ دیا. اب ان کے پیچھے آ رہے تھے صداقت کے تاجدار سرکار ابو بکر صدیق، نبی کے مزار کا بھی پہرے دار، نبی کی غار کا بھی پہرے دار. ہاں یہ آ رہے تھے پیچھے. بچی آگے بڑھی. آنے کے بعد بچی نے ہاتھ پکڑا. کہنے لگی چچا ابو بکر کا جی کہ میرے باپ کو کچھ پتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا نہیں تھا اس کے باپ شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. جیسی بچی نے کہا نا میرے باپ کا کچھ پتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے بے توجہی میں نکل گیا کہ بیٹے پیچھے آ رہے ہوں گے. یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے. آپ کی زبان سے نکلا کہ پیچھے آ رہے ہوں گے. جیسے ابو بکر نے کہا نا پیچھے آ رہے ہوں گے، بچی اپنے انتظار میں کھڑی ہو گئی. لیکن آپ کہتے پیچھے آ رہے ہوں گے. آپ کو پتا نہیں تھا شہید ہو چکے ہیں. آپ کی زبان سے نکلنا تھا پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنے میں یہ خدائی نظام حرکت میں آ جاتا ہے. رب نے فرمایا ملک الموت کا چیز اپنے جلیل کا جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے جا کر کے اس کے بدن میں واپس ڈال دے. فرشتے نے کہا تھا یا اللہ یہ تو تیرا نظام ہے کہ جب کسی کی روح نکال لینی ہے واپس نہیں ڈالنی ہے. میرے پروردگار یہ تو اپنے تقدیر سے اس نے شہادت پائی ہے. یا اللہ اب حکم کیوں بدلا جا رہا
रहा है। रब ने फरमाया मलकुल मौत वापस चला जा, तेरे अबू बकर की ज़बान से निकल गया है, इसका बाप पीछे वापस आ रहा होगा, अगर ये वापस पीछे न गया तो मेरे अबू बकर की ज़बान बदनाम हो जाएगी। रब ने जैसे इतना फरमाया है, मलकुल मौत ने कहा था, ओ परवरदिगार आलम, अगर इसकी ज़बान बच्चे का बाप न गया तो कभी तुमको तेरे अबू बकर की ज़बान बदलेगी, और अगर ये चला गया तो तेरा निज़ाम बदल जाएगा। रब ने फरमाया था मलकुल मौत, फैसला कर, जल्दी जा, रोज़ा बंद कर दे, मेरा निज़ाम बदल जाए। ये गवारा कर सकता है, फिर अबू बकर रुसवा हो जाएंगे। गवारा शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक़ आज़म, शाने उस्मान गनी, शाने मौलाए कायनात, आमदे हुज़ूर हस्साने मिल्लत, आमदे शहज़ादे सरकारे मुसद्दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है नबी का अबू बकर। तो यार किस फूल को कहाँ देखोगे? खुदा की कसम, हम अबू बकर को भी दिल से चाहते हैं, नबी के उमर को भी दिल से चाहते हैं, हम अली को भी दिल का ताजदार मानते हैं, उम्मत के हर वली को दिल का ताजदार। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के दामन में किसी की बेअदबी का दाग नहीं लगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दामन में सहाबा की गुस्ताखी का दाग है, ना अहले बैत की बेअदबी का दाग है। हम अपने एक हाथ में सहाबा का दामन रखते हैं, असहाबी का नजूम है, दूसरे हाथ में औलाद मुस्तफा का दामन रखते हैं, इसलिए कि ये क़यामत में वो जरिया है जब सारे रिश्ते टूटेंगे और शादी मुस्तफा का रिश्ता रह जाएगा। अमल तोड़ने जाएंगे, पाप पाप होंगे, गुनाह ही गुनाह होंगे, बख्शिश का जरिया नजर में नहीं आएगा, फिर समाता एक करीब का नक्श कदम आएगा, मुस्तफा जब कदम रखेंगे दीवाने चारों तरफ से घेर लेंगे। कोई कहेगा हुजूर मुझे बख्शवाए, कोई कहेगा हुजूर मुझे बख्शवाए। ये भीड़ होगी क़यामत की, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आका फरमाते हैं वहाँ बेशुमार हाथ होंगे, लाखों निगाहें होंगी, और वो हाथ उठेंगे, नबी का एक दामन होगा, हमारी रसाई कहाँ होगी? फिर फरमाते हैं अगर रसाई मुस्तफा के दामन तक चाहते हो तो हम अपना वसीला बनाएंगे औलाद मुस्तफा को, गौसे आज़म को वसीला बनाएंगे। फिर कहेंगे हुजूर बाबा की बारगाह में सिफारिश कर दें, अपने वालिद से सिफारिश करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जब बेटे में चल जाते हैं तो फिर बाप को जल्दी उनकी शुक्री किया करते हैं। ईमान कहने दो उसी मंजर में जब क़यामत का दिन होगा, हमारे हाथ उनके दामन तक न पहुंचेंगे, गौस के दामन तक हमारा हाथ न जाएगा, तो हम इनका दामन थाम लेंगे और कहेंगे हुजूर हंसाने में चलिए तो बाबा की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। खुदा की कसम अगर इन्होंने सिफारिश कर दी तो यहाँ पे आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुज़ूर हस्साने मिल्लत, जानशीने सरकारे मसल्ली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा करे अहले सुन्नत का, खुदा की कसम हमें मुस्तफा की औलाद भी बड़ी प्यारी है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी औलाद की इज्जत की या उसकी खिदमत की या उसको जाकर के उस तोहफा दे के उसकी खुशी हासिल कर ली, आका फरमाते मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। ये नाज है इनके, ये शान है इनकी, हम कहते हैं सालियों इनसे खुश होते हैं कि मुस्तफा के सहाबा की शान क्या है, और सहाबा से पूछो नबी की औलाद की शान क्या। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हसनैन करीमैन को देखा गली में, तवज्जो करें, ये बताएंगे सहाबा कौन है और सहाबा बताएंगे ये कौन। हाँ तवज्जो करना, अपने तो अपनी बात कर लेते, मजा तो तब है ना जब गैर अपनी बता देता। हाँ तवज्जो करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने शहजादों को देखा,
تو دیکھا نا آپ نے جاتے ہوئے حسین کری محل کو، آقا حسین کو دیکھا، کہنے لگے شہزادے مہربانی کرو، جی چچا بات کیا ہے؟ میرے کاندھے پہ بیٹھ گیا شہزادے آقا حسین سے جی میرے کاندھے پہ بیٹھ گیا ہو، بیٹھے تو کاندھے پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیر دونوں طرف ہوتے ہیں، یہاں پہ آدمی بیٹھ گیا ہے تو ایک پیر ادھر ہوتا ہے، دوسرا پیر بچے کا کہاں ہوگا؟ دل پہ ہوگا، تو سینہ ابو بکر صدیق کا پیر میرے حسین ہے۔ توجہ کریں یار، ان سے پوچھو شان کیا ہے اولاد مصطفیٰ اللہ، اور گلی میں لے کے پھرتے تھے، روتے پھرتے تھے، لے کے گھومتے تھے، روتے پھرتے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آج ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج جب میں انہیں لے کے چلا ہوں مجھے میرے مصطفیٰ کی یاد آ گئی۔ اللہ اور ساتھ یہ اولاد کا عشق ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے۔ سنیوں نہ ہمیں صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ ہمیں اولاد کا دامن چھوڑنا ہے۔ بولو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی جنتیوں کا راستہ ہے اور یہی جنتیوں کی جماعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے دل میں ایک نمونہ ہے۔ صاحب اخلاق اچھے کرو، دلوں میں پیار پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو۔ اگر دل میں پیار نہیں ہے، رحم نہیں ہے، تو پھر آخرت کے لیے تیار رہنا۔ فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا ہے، جو زمین والوں پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ قیامت کی سختیوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ سوائے بدعقیدہ کے دیوبندی کو پانی پلانے لگ رہا ہاں جی کسی بھی دھرم کے آدمی کو پانی پلاؤ گے اور وہابی کو پانی پلاؤ گے تو لٹھ ملے گی۔ وجہ بھی بتا دو، وجہ بتا دو اس کی۔ کوئی کہ یار بتاؤ یہ تیرا ہندو کو پانی پلاؤ ثواب، وہ تو کلمہ پھر بھی پڑھا کرتا ہے، اس کی بھی وجہ سن لو۔ ہندو جو ہے نا وہ مرتد ہے، پوچھئے علماء اکرام مفتیان اکرام، وہ مرتد نہیں ہے۔ ہندو رسم و رواج کے مطابق ہندو کی شادی ہندو لڑکی سے ہو جاتا ہے، لیکن وہابی کی شادی وہابی لڑکی سے ہوتی نہیں ہے کسی بھی رسم سے۔ ان کی جتنی نسلیں ہوتی ہیں شریعت اعتبار سے حرامی ہوتی، اس لیے بھی یہ مرتد ہیں، اور مرتد کا حکم ہے گردن کاٹنا، پانی پلانا۔ ہاں وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی رہا، اے خلیل اللہ وہ حاجت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب کہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ بڑے ہلکے بول رہے ہو کہ بھاگی میں دعوت مار دیتے ہو کیا؟ کبھی کبھار ایک عادت ولیمہ کو بھٹک دیا ہوگا، ایک آدھ برات میں تو چلے گئے ہو۔ مہربانی کرو، حوض کوثر کے جام نبی کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہو تو پھر وہابیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا بند کر دو۔ چاہتے ہو قیامت کے دن حسنین کریمین اپنائے تو ان سے رشتے توڑ دو۔ ان سے رشتہ ہمارا درود کا نہیں ہے، آتا کا جھگڑا نہیں ہے ان سے ہمارا، سلام کا جھگڑا نہیں ہے ان سے ہمارا، پجامے کا جھگڑا نہیں ہے ان سے ہمارا، ان سے جھگڑا ہے ہمارا عقیدے۔ ہاں اور ان کے کارنامے جنت البقیع میں ان بدبختوں نے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدوں کی ماں حسین کریمین کی امی نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پہ بلڈوزر چلایا اور چلانے کے بعد رولر چلا کے مٹی ڈالی گئی۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یار نبی کی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلایا جائے تو نبی کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ اور وہ بیٹی کون سی نبی کی؟ یہ وہ بیٹی ہے جب نبی پردیس جایا کرتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملا کرتے تھے، جب آیا کرتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملا کرتے تھے تاکہ جدائی کا سب سے کم وقت فاطمہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبی کی یہ وہ شہزادی ہے، سیدوں کی ماں یہ وہ ہے، ایک دن آٹا گوندھ کر کے روٹی بنا رہی ہے، گرمی کی شدت کی پسینے میں کپڑے شراب ہو رہے ہیں، میرے نبی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، ان بدبختوں نے نبی کی بیٹی کی قبر کوٹی اور اس پر بلڈوزر چلایا۔ یار تمہارے باپ کی قبر پہ کوئی جا کے ٹریکٹر چلا دے، تجھے گوارا ہو سکتا ہے؟ کوئی تمہارے باپ کی قبر کھودے تمہیں گوارا ہو سکتا ہے؟
پہ جا کر کے لورن چلائے تمہیں گھرانا ہو سکتا ہے اگر آج کی دور میں کوئی مزار توڑ دیتی ہے پوری دنیا اندر میں آ جاتی ہے کوئی عورت نبی کی بیٹی کی قبر توڑی اس میں بلڈوزر چلایا کون بیٹی نبی کی یہ وہ فاطمہ ہے پسینے میں شراب ہو رہے میرے نبی آئے بیٹی کے بدن پہ پسینہ دیکھا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہارے بدن پہ پسینہ ہے تم تھوڑی دیر آرام کر لو روٹی محمد بنا دیتا ہے اللہ اکبر روٹی میں بناؤں گا اور ان بدبختوں نے نبی کی امی کی تو آج قبریں انور ہے پہلے باضابطہ قبر تھی جنہوں نے اس قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد آگ لگائی اور جب ان سے کہا گیا آگ کیوں لگائی تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ جہنمیاں تھی ہم نے آگ لگا دی یہ ہے ان کے سچے کارنامے اور ان کا مکرو چہرہ جو تمہیں تصویر مسلح میں چھپا کے گھومتے ہیں یہ چلا بتا دیا لوٹا دکھا دیا تصویر دکھا دی نبی کی ماں کی قبر کھود کے آگ لگائی سچائی نہیں بتائی میری ماں کی قبر پہ کیا تیری ماں کی قبر پہ کوئی ایک آوڑا مار دے کیا تو گردن کٹوا دو گے یا گردن کٹ لو کوئی وفادار بیٹا ماں کی قبر کھدوائے گا بولو بولتے کیوں نہیں یار رشوت لے کے بیٹھے ہو یہاں پہ اگر عشق میں بیٹھے تو سارے بولو کوئی تمہاری ماں کی قبر کھودے برداشت کرو گے آگ لگائے برداشت کرو گے ان کی قبر پہ بلڈوزر چلائے برداشت کرو گے اگر نہیں کر سکتے تو سنو انہوں نے نبی کی ماں کی قبر کو کھودا اس میں آگ لگائی جب دنیا میں احتجاج کیا تھا طاقتوں نے آگ کو لگائی تو ان بدبختوں نے کہا تھا جہنمیاں تھے ماذا اللہ اس لیے ہم نے جلا دیا اور تمہیں بتاؤں پیارے یہ روایت اٹھائی ہے میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تم آرام کر لو روٹی میں بنا دیتا ہوں جب آپ روٹی بنانے لگی ہے اللہ اکبر سرکار روٹی بنا رہی ہے کچھ دیر کے بعد سیدہ تشریف لائی کھانے کے بعد کا دیکھتی ہے جتنی روٹی نبی نے بنائی ہے ساری روٹی کچی نکل رہی ہے کوئی روٹی پکی نہیں ہے سب کی سب کچی تھی سیدہ کہتی ہے بابا میں نے جتنی روٹی لگائی ہے وہ سب کی سب پکی نکلی ہے جتنی روٹی آپ نے لگائی ہے ساری کی ساری کچی ہے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فاطمہ اس آٹے کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے اور جس چیز کو محمد کا ہاتھ لگ جائے جہنم میں طاقت رہی اسے جلا سکے اس آگ میں کیا طاقت ہے جو روٹی کو جلا سکے ہاتھ آگے بھائی سوچو اگر آٹے کو نبی ہاتھ لگا دے آگ میں طاقت نہیں جلا سکے اور نبی فرماتے جہنم میں طاقت نہیں جو جلا سکے وہ سوچو تو صحیح اگر آٹے کو ہاتھ لگے اسے آگ نہیں جلاتی اور پھر جس ماں کے شکم میں میرا نبی 9 ماہ جلوہ کر رہا ہو اور جس کے سینے سے رگ رگ کے نبی رویا ہو اور جس کے آنسو جس کے آنچل نے سنبھالے ہو پھر آگ میں طاقت کیسی ہے اس ماں کو جلا سکے خدا کی قسم جہنم میں طاقت رہی جو سیدہ آمینہ کا اقبال بھی جلا سکے ہم فتاوے کے ساتھ رہتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کی ماں جہنمی ہے خدا کی قسم وہ خود جہنمی ہے خدا نے نبی کے ماں باپ کو مالک جنت بنا ہاں جی مہربانی کرو ان سے رشتے ناطے ختم کر دو تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا ہم تو آج تک اصلاح پہ باتیں کرتے رہے مگر صاحب یہ یاد رکھنا ہمیں صرف اصلاح پہ یہ لوگوں کی کامی ایٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں وہ بھی آتا ہے کہ غزل میں آئیں تو بدلے میں کام کر دیں گے ہمیں جگایا تو دیدے حرام کر دیں گے عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم مجاہد کے ایک جیتے ہیں بھاڑ ڈالیں گے ہر وہابی کو ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں آشا کی مہربانی کرو بدبختوں سے دور رہو رشتے ناطے صرف مصطفیٰ سے قائم کرو جوانوں ہمیں ان کی براتیں نہیں چاہیے ہمیں قیامت کے دن غوث کی برات چاہیے دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قاتلی بھی جائیں گے ان کی وہ صوفی سے بولے مزہ نہیں آیا پتہ نہیں کیا چکر میں بیٹھے ہو لندن کا انتظار ہے ہر سے کھاتے آئے یہ کہہ رہے دوبارہ ارشاد کر دیں تم بولو گے اس میں وہ کہہ رہے وہ دوبارہ ارشاد کر دیں تمہاری کیا رائے بھائی میں ختم کرنے لگا وہ چچا اٹھ کے نہ جا
وہ بخشش کا وقت قریب ہے، اور تیری مرضی قبر میں رکھ گئی، قبر میں پیر رکھ دیا نہ چھوڑ کے جا، کبھی کا بیٹا آیا ہوا ہے تیرے پر دل شان کا بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کرے ہے جی اٹھے تو نہیں جانے والے جی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ جلسہ شروع ہوا ہاں توجہ چاہیے آپ کا بھی نام چاہیے میں شعر کہتا ہوں شاہد فرمائی پوری کریں اور میں پوری کروں دیکھ مجھے کیا انعام ملے گا تم سے چاہیے بھائی صاحب سے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ عشق احمد رضا میں جیتے ہیں وہ جی ایسے نہیں تمہارا بھی لگنا چاہیے وہ امام نماز پڑھاتا خالی امام پڑھتا نا تم تو کھڑے رہتے یہی تو ہے نا تو سمجھو آج ہم تمہاری امام ہم پڑھ رہے ہیں تمہاری مرضی ہے بولی تمہاری ہے زبان ہماری ہے تو ذرا بول تو سبحان اللہ عشق احمد رضا میں جیتے ہیں ہم مجاہد کے ایک جیتے ہیں پھاڑ ڈالیں گے ہر وہابی کو ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اور جیو اور شاہد جنہوں نے ماں باپ سے بریلی کی کہانیاں سنی وہ بیٹے بولے اور اللہ کرے وہ بیٹے آباد رہے جو بریلی سے پیار کرتے ہیں ہمارا تو جس سے ہی بڑا عجیب ہے لوگ کہتے ہیں بریلی بریلی بڑا کرتے ہو ہم کہتے ہیں ہم تو پیروں کو بھی پیر تبھی مانتے ہیں جب پیر بریلی کو بریلی مانتے ہیں ہم تو ان دکانوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جن دکانوں پہ بریلی کا پتہ نہیں ہوتا ہاں کیونکہ بریلی وہ مہر ہے جو لگتی ہندوستان میں ہے مقبولیت مدینے سے ملا کرتی ہے 3 ذاتیں بڑی بڑی ہو گئی بریلی اعلیٰ حضرت بولو سبحان اللہ مفتی اعظم اور 30ویں ذات میرے تاج الشریعہ کی جی اللہ والے تھے آج سبحان اللہ کبھی کی اولاد بھی ہے باتیں اتنی اس لیے کر لی نا جب پشت بنا دی اتنی مضبوط ہوتی ہے تو پھر ڈر نہیں لگا پھر ڈر نہیں لگا کرتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تو میرا ہوش ہے لاڈلا بیٹا دلہا بنائے جائیں گے جب ہوش حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں اب ایمان والی سے بتاؤ وہابیوں سے مصافحہ کرو گے ان کے ہاں دعوت کھاؤ گے ان کے ہاں شادی بیاہ کرو گے ان سے دعا سلام کرو گے اگر تمہارے گھر آ جائے تو بستر بچھاؤ گے پلیٹ میں کھانا کھلاؤ گے بلکہ سیدھا کہہ دو گے تجھ سے اور جنت سے کیا سبحان اللہ لگا بریلی میں بولا ہوں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بچوں کے اخلاق کو معاف فرمائے رہنے کا ارادہ زندگی میں بھی آسان قدر ہوگی ہوگا چمن رہا تو پھول کھلیں گے زندگی میں بھی پھر ملیں گے مسافر ہوتے دیکھیے میرے خاندان والوں نے کہا 5 منٹ اور بات کر لیں یعنی تیار ہیں آپ لوگ 5 منٹ کے لیے ہاں اگر کچھ لوگوں کو برا تو نہیں لگ رہا میں نے وہابیوں کو برا کہہ دیا بہت اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا برا کہتے رہو اچھا لگ رہا ہاتھ دینے کا بھی معاملہ ہوتا ہے وہابیوں تو برا 24 گھنٹہ سنے رہی ہیں دوسری صاحب سے اللہ تعالیٰ سے لولانے کا شریف فرما ہمارے سروں کا تاج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا چین ہے کیونکہ اولاد رسول ہے ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا کم سے کم ان کی رگوں کا جو نسلوں میں خون آ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں جی تجھ سے در در سے سر سچ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور تیرا توجہ کیجیے گا ہاتھ دینے کا معاملہ کچھ دیر کے بعد لوگ مرید ہوں گے مرید حضرت کے نام ہاتھ میں ہاتھ دیں گے لیکن ابھی یہی ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے بعد مل گیا اور وہ ٹھیک ہے شام صاحبہ کھڑے ہو جاؤ نہیں گاڑی بولی ہونا چاہیے پھر بھی ہاتھ رہا ایک بزرگ گزرے بہار میں حضرت یحییٰ منیوی رحمۃ اللہ تعالی کیا نام
नाम है यहया मुरीदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह। एक दिन उनका मुरीद नदी पे नहाने गया, अपने हाथ देखो हाथ, हजरत उस्मान गनी, अल्लाह अकबर। हया और अदब भी एक चीज होती है। हजरत उस्मान गनी जो हाथ आपने बैअते रिज़वान सरकार के हाथ में दिया था और फिर वो हाथ कभी आपने अपनी शर्मगाह की तरफ भी नहीं, और पूरी जिंदगी आपने अपने बदन के उस हिस्से को जिसका छुपाना लाजिम है कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं। पूछा गया आप इतना एहतियात नहीं करते? फरमाते जिन आंखों से मैंने नबी को देखा है वो आंखें किसी गैरत की जगह पर है, उस्मान को कहा। अल्लाह, ये हया है और ये रिश्ते होते मोहब्बत के, ये तकाज़े होते। यहया मुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मुरीद दरिया में नहाने गया, होते लगे डूबने लगा, अपने पीर को आवाज देने लगा, या पीरो मुर्शिद अल मदद, पीरो मुर्शिद अल मदद, पीरो मुर्शिद अल मदद। होते खाने लगा, होते खाते खाते कोई बुजुर्ग आया, हाथ बढ़ाया, कहने लगे ला हाथ मुझे दे दे, मैं तुझे पकड़ के किनारे निकाल लूं। उसने कहा नहीं जी ये हाथ नहीं दे सकता, डूब रहा है, बच जाएगा, डूबना गवारा है, तुम्हारे हाथ में हाथ देना गवारा नहीं, क्यों नहीं देना चाहता? उसने कहा ये हाथ मैंने अपने मुर्शिद यहया मुरीदी के हाथ में दिया था, और मैंने अपना हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में दिया, अब ये तुम्हारे हाथ में जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। आने वाले ने कहा था नादान मुझे नहीं पहचाना, क्या कौन हो तुम? आने वाले ने कहा था मुझे खिज़्र कहा जाता है, मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। मुरीद ने कहा था हुजूर आपका खिज़्र होगा मुसल्लम है, लेकिन आप यहया मुरीदी तो नबी है, आप यहया मुरीदी नबी है, आप खिज़्र हैं, बड़ी शान वाले हैं, लेकिन ये हाथ मैंने पीर के हाथ में दिया है, अब तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ये कह के फिर होते खाए, हज़रत खिज़्र ने कहा अब तू जाने तेरी मर्जी। ये कह के जैसे हाथ पलटे हैं फौरन यहया मुरीदी आ जाते हैं, हाथ बढ़ा के कहते चल सिद्धि ना हाथ दे दे, मैं ही तुझे बचाने के लिए कमर से उठ के आ रहा हूं। जब बैठ इतनी पक्की होती है फिर पीर का करम होता, अभी हाथ में हाथ हो गया।